السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم مکرم عزیز رشتہ دار، گزشتہ کل ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے تمل ناڈو کی ایک مشہور سیاحتی جگہ پر ہم نے وزٹ کی تھی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحیح سالم ہمارے گھر لوٹے. اللہ تعالیٰ تمام امت کی حفاظت فرمائے. گزشتہ کل ہم جب سفر کر تھے تو ہم نے کئی قدرتی مناظر دیکھے. اللہ تعالیٰ کی کئی چیزوں کو ہم نے مشاہدہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم دنیا میں رکھی ہیں. انہی میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق پہاڑ کو بھی ہم نے دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کو کیوں پیدا کیا، پہاڑ بنانے کا کیا مقصد ہے، اور اللہ نے ہمیں پہاڑ بنا کر کیا سبق دینا چاہا، اس سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب اٹھتے تو یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اس آسمان اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں اس انسان کے لیے جو غور و فکر کرتا ہے، جو سبق لینا چاہتا ہے. اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباق رکھے ہیں. ہم امت مسلمہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ہم. یہی ہمارے لیے شرف کے لیے کافی تھا. اور اللہ تعالیٰ نے مزید فضل یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک اور ذمہ داری رکھی. وہ یہ کہ ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کا دین پہنچائیں. جو لوگ اللہ کا دین نہیں جانتے انہیں اللہ تعالیٰ کا دین پہنچائیں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے متعارف کروائیں. تو اسی سے متعلق اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کس لیے اللہ نے وجہ بھی بتلائی کہ تأمرون بالمعروف اخرجت للناس، ہم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، لوگوں کو نیک کام کی طرف بلانے کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک توحید الوہیت، مطلب تمام قسم کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنا. دوسری توحید ربوبیت، یعنی دنیا یا آسمان یا زمین سب اللہ نے پیدا کیا، یہ ہم ایمان رکھیں. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن و حدیث میں جو نام ذکر ہوئے ہیں، جو اللہ کے صفات آئے ہیں، اس کو تسلیم کرنا. یہ ہمارا ایمان ہے. توحید کی 3 قسمیں ہیں. اس میں دوسری قسم توحید ربوبیت ہے، یعنی یہ آسمان یہ زمین اور دنیا میں موجود ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہم یہ عقیدہ رکھیں، ہم یہ ایمان رکھیں. پہاڑ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے وجہ کوئی چیز کو پیدا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، گرچہ کہ ظاہراً ہم بندوں کو سمجھ میں نہ آئے، مگر ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا سب کے پیچھے حکمت مخفی ہے. اب پہاڑ سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و دین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا، ہم سب لوگ جانتے ہیں، مشہور حدیث معروف حدیث ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو 7 آسمان 7 زمین ساری دنیا کی چیزیں صرف لفظ کن کے ذریعے پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کسی مخلوق کو ایک دن بنایا، دوسری مخلوق کو دوسرے دن، تیسری مخلوق کو تیسرے دن. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں اسباق رکھے ہیں، ہمارے لیے عبرتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلق اللہ عز وجل التربۃ یوم السبت، ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے مٹی کو پیدا کیا. اس کے بعد وخلق فیہا الجبال یوم الاحد، اللہ نے اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا کیا. اسی سے متعلق آگے احادیث ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا. جتنی بھی مکروہات چیزیں ہیں یعنی حرام چیزیں ہیں ان کو منگل کے دن اللہ نے پیدا کیا. اور نور کو بدھ کے دن اللہ نے پیدا کیا. وبث فیہا الدواب یوم الخمیس، اور جتنے بھی چوپائے ہیں اللہ نے جمعرات کے دن دنیا میں ان کو پیدا کیا. وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ، عصر کے بعد مغرب کے قریب وقت میں اللہ نے جمعہ کے دن ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے پہاڑ کو مستقل ایک دن یعنی اتوار کے دن پیدا کیا.
اب اتنا ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر اس طرح سے بھی دکھلائے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف پہاڑ کو ایک قسم میں نہیں بنایا، اللہ نے کئی رنگ بنائے پہاڑوں کے بھی. اللہ تعالیٰ سورۃ فاطر میں فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اسی ایک قسم کے پانی سے فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی ایک قسم کے پانی سے مختلف رنگوں کے پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، یہ پھل بھی نہیں، پہاڑوں کی بھی اللہ نے کئی رنگ رکھے، سفید، لال، کالا. ہمیں چاہے نظر نہ آئے، اور آج جو دنیا ترقی کر رہی ہے، جو ظاہر کر رہی ہے کہ پہاڑوں کی بھی اتنی قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو رکھ کر ہی. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مخفی چیز ہمیں نہ بتلاتے تو دنیا شاید قیامت تک بھی، شاید نہیں بلکہ یقین کے ساتھ قیامت تک بھی یہ دنیا یہ کھوج نہیں کر سکتی تھی کہ پہاڑوں کی بھی اتنی قسمیں ہیں. اسی طرح اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کرنے کا ایک عظیم سبب یہ بھی تھا کہ اللہ نے زمین کے ٹھہراؤ کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو بطور میخ بنایا. سورۃ النبا میں اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے میخ بنایا، یعنی زمین کے سہارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا. اب اس کے بعد اس سے عظیم چیز یہ کہ ہم انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. ایک تو بعض لوگ عبادت ہی نہیں کرتے، اور بعض لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو اس میں کئی قسم کی کوتاہیاں عبادت میں رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی عبادتوں میں کمال عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پہاڑ کو پیدا کیا تو پہاڑ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحج کی آیت ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتی ہیں. والشمس، سورج بھی، والقمر، چاند بھی، والنجوم، یہ ستارے بھی، والجبال، اور یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے سب چیزیں بتلائیں. اس کے بعد فرمایا والشجر، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں. اس کے بعد والدواب، یہ چوپائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وکثیر من الناس. سبحان اللہ. اللہ نے پہاڑ، سارے پہاڑ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. سارے کے سارے درخت اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. لیکن جب انسانوں کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، سارے انسان اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے بلکہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے اکثر لوگ سجدہ کرتے ہیں. جبکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا اس کی عبادت کے لیے. پہاڑوں کو وہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن ہم عبادت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، سارے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. سبحان اللہ. ظاہراً ہمیں نظر نہ آتا ہوگا کہ پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. اللہ نے قرآن میں بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلایا، تو ہم ایمان رکھیں گے، ہم یقین رکھیں گے. اور اس سے زیادہ تعجب والی بات کہ ہم بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اور اس سے بڑھ کر جتنی ہماری استطاعت ہے لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے. اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. جو لوگ اللہ کو جانتے نہیں انہیں اللہ کا تعارف کرائیں، لیکن ہم پھر بھی گونگے ہو جاتے ہیں، زبان ہوتے ہوئے بھی ہم گونگے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک میں واقعہ سناتا ہوں، بہت تعجب خیز واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ بھی حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلائیں، لوگوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بلائیں اور جو بھی برے کام ہے اس سے روکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معمول تھا کہ آپ کبھی نصیحت کرنا ہوتا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، اور فجر کی نماز کے بعد خصوصاً بیٹھے رہتے کہ لوگ اپنے مسائل آ کے پوچھتے، اللہ کے نبی میں نے خواب میں یہ دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر ہوتی تو بتلاتے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح ثم اقبل على الناس، لوگوں کی طرف متوجہ اور فرمایا فقال بين رجل يسوق بقرة اذ ركبها فضربها. ایک آدمی تھا پرانے لوگوں میں سے، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. ایک آدمی تھا پرانے لوگوں میں سے، گزشتہ اقوام میں سے ایک آدمی تھا، بیل چرا رہا تھا. وہ چراتے چراتے اس نے اس کو مارا اور اس پر سوار ہو گیا. اذ ركبها فضربها، اس پر سوار ہوا اور اس کو مارا. سبحان اللہ. یہ بے جان مخلوق،
عفواً بے زبان مخلوق، اللہ تعالیٰ نے انہیں زبان نہیں دی، لیکن پھر بھی جب انہیں کوئی ظلم کرتا ہے، جب ان کے مقصد کے علاوہ کوئی دوسرے مقصد کے لیے انہیں استعمال کرتا ہے، تو جب یہ اپنی زبان کھول دیتے ہیں. آج لوگ اللہ کی عبادت اپنا مقصد کو چھوڑ کر دوسرے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی زبانیں بند کیے ہوئے ہیں. اس بیل کو دیکھیے، وہ کہتی ہے جب اس آدمی نے اسے مارا اور اس پر سوار ہو گیا تو بیل کہتی ہے انا لم نخلق لہذا، میں اس لیے پیدا نہیں کی گیا ہوں کہ تم مجھے مارو، میرے اوپر سوار ہو جاؤ، بلکہ انما خلقنا للحرث، مجھے اس کے لیے کھیتی کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے، مجھے مارنے کے لیے یا پھر مجھ پر سوار ہونے کے لیے مجھے پیدا نہیں کیا گیا. ایک بے زبان مخلوق جب اس کے مقصد کے علاوہ کوئی دوسری چیز کے لیے اسے استعمال کرتے تو سبحان اللہ وہ بات کرتے ہیں. اور آج ہم زبان رکھتے ہوئے بھی جب کوئی اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتا ہے، ہماری طاقت ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں بلاتے. اس کے بعد لوگ فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تکلم، کہ ایک بائل بات کر رہی، لوگوں نے تعجب کیا. شاید ایک طویل حدیث ہے. اتنا ہی. اور ایک واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جب انسان زبان رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہ بلائے تو یہ بے زبان مخلوق آ جاتی ہے. بے زبان مخلوق کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں اس کو نبھانا چاہیے. کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا دیں اور دوسری ایسے قوم کو لائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عوامر کی فرما برداری کرے، جو اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے. ایک اور واقعہ ہے مسند احمد کا واقعہ، اس کے محققین نے صحیح کہا اس واقعہ کو، کہ ایک چرواہا بکریوں کو لے کر چرا رہا تھا. ایک بھیڑیا آیا اچانک، ایک بکری کو اس بھیڑیا نے کھا لیا. فأخذها فطلبه الراعي، جو چرواہا تھا بھیڑیا سے بکری کو چھنانا چاہا. ہر کوئی یہی کرتا ہے کہ اپنا جانور ہے، اپنی بکری ہے، چھنانے کی کوشش کرے گا. تو وہ بھیڑی کہنے لگی فأقع الذئب على ذنبه فقال الا تتق الله، وہ بھیڑیا کہنے لگی، بھیڑیا اللہ سے نہیں ڈرتے تم؟ تنزع مني رزقا ساقه الله الي، کیا تم میرے رزق کو چھین رہے ہو جس کو اللہ نے مجھے دیا؟ یہ میرا رزق ہے، مجھے کھانے دو، اللہ نے مجھے دیا ہے. میرے کون؟ بھیڑیا بات کر رہی. فقال یا عجبنی ذئب موقع على ذنبه يكلمني كلام الانس، وہ چرواہا گھاوڑا ہو گیا، ڈر گیا. وہ کہنے لگا سبحان اللہ، یہ بھیڑیا بات کر رہی، انسانوں کی طرح بات کر رہی ہے بھیڑیا. فقال الذئب، اس کے بعد اب غور طلب بات، اس کے بعد بھیڑیا نے کہا الا اخبرک بأعجب من ذلك، میں بات کر رہی ہوں، یہ تعجب خیز بات ہے، یہ اس سے زیادہ اور تعجب والی بات میں تمہیں نہ بتلاؤں کیا؟ اس کے بعد بھیڑیا بات کر رہی ہے. بھیڑیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیثرب یخبر الناس بانباء ما قد سبق، مدینے میں، یثرب مدینے کا پرانا نام تھا، مدینے میں ایک نبی آئے ہیں، محمد نامی ایک شخص آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ گزری ہوئی چیزوں کی خبر دے رہے ہیں. قال، اب یعنی بھیڑیا اللہ کی طرف بلا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہے. اس کے بعد وہ آدمی فوری فاقبل الراعی یسوق غنمه، اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے آیا، حتی دخل المدینہ، مدینے میں داخل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا اور مشرف و اسلام ہو گیا. سبحان اللہ. جب ہم ہمارے مشن پر کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی کام لیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں. یہ ضمن میں نے اس لیے بتلایا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں. اور پہاڑ سے جوڑ کر میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم کو جو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہمارے تعلقات میں ہے، ہم سیدھے اسے قرآن نہیں دے سکتے، سیدھے اسے نماز کی طرف نہیں بلا سکتے. اس پہاڑ کو رکھ کر اسے پوچھیں کہ اس پہاڑ کو کس نے پیدا کیا. اس کے ذہن میں ایک سوال ڈالیں کہ اتنا عظیم پہاڑ کیا خود بخود بن گیا. مجھے اس کی ایک واقعہ ہے، اس کی صحت سے متعلق نہیں معلوم، مگر عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کشتی پہ سوار تھے. کافی شخص ان سے مناظرہ کرنے، بات چیت کرنے لگا کہ کوئی رب نہیں ہوتا، بس دنیا ایسے ہی چلتی چلی جاتی ہے. اب امام شافعی ایک بڑے امام ہیں، اس سے گفتگو کرنے لگے تو امام شافعی نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 منٹ انتظار کر لیتے ہیں. تو امام شافعی نے اس کو سمجھانے کے لیے کیا اپنا کس طرح سے ایک عقل بندانہ کام کیا انہوں نے، سبحان اللہ، کہ انہوں نے کہا یہ کشتی دیکھو ایسے ہی چلی جا رہی ہے،
لوگ اس پر ایسے ہی سوار ہو گئے ہیں، اتنا سارا سامان اس پر ایسے ہی لاد دیا گیا ہے. یہ کشتی کو کسی نے بنایا ہی نہیں، کشتی کوئی چلا ہی نہیں رہا ہے، یہ کشتی ایسے ہی چل رہی ہے. وہ سامنے والا جو آدمی تھا غیر مسلم تعجب سے کہ کشتی کیسے ایسے چل سکتی ہے، کوئی چلانے والا ہوگا، کوئی بنانے والا ہوگا اسے. تو امام شافعی نے کہا جب اس چھوٹی سی کشتی کو کوئی بنائے گا، کوئی بنائے بغیر نہیں بن سکتی، کوئی چلائے بغیر نہیں چل سکتی، تو اتنی عظیم دنیا کیسے کوئی چلانے والا نہیں، کیسے کوئی اس کا کوئی انتظام کرنے والا نہیں. تو سبحان اللہ اس کافر کے سمجھ میں بات آ گئی. سبحان اللہ. تو ہمیں توحید الوہیت میں بتلایا توحید کی 3 قسمیں. ایک الوہیت یعنی عبادات کی قسم سے، ایک ربوبیت جو اللہ نے پیدا کی چیزوں کو ہم غیر مسلم کو جب دعوت دیں توحید ربوبیت کے ذریعے سے دعوت دیں، کم از کم اس کے ذریعے سے شروعات کریں کہ ان کے ذہن میں سوالات ڈالیں کہ اس عظیم پہاڑ کو کس نے پیدا کیا، یہ آسمان ایسے ہی بن گیا، ایسے ہی کھڑا ہوا، یہ زمین ایسی بچھی ہوئی ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں. ہم انہیں احساس دلائیں کہ کوئی ایک معبود ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ایک معبود ہے. اتنا ہی نہیں، پہاڑوں میں شعور بھی ہے. سبحان اللہ. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا کہ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پہلے آسمانوں پر پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم قرآن کو سنبھال سکیں. زمین نے بھی انکار کر دیا. پہاڑ جیسے عظیم مخلوق پر بھی اللہ نے پیش کیا تو پہاڑ نے بھی انکار کر دیا. أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. تو انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. ہمیں اس سلسلے میں پہاڑوں پر اس سلسلے میں ہمیں افضل بنایا گیا ہے، یعنی ہم مخلوقات میں سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہماری امت پر لوگوں پر قرآن نازل کیا گیا ہے. تو ہم ایک پہاڑ کو رکھتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. پہاڑ کے اندر شعور کہ ہم جانتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ کو قرآن کو سنبھالنے کی استطاعت نہ رکھتا. تو جب اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں اتنی عظیم چیز عطا کی ہے تو ہم اس کی قدر کریں. اتنا ہی تھی پہاڑ روتے بھی ہیں. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی گرتا ہے، کوئی سوراخ نہیں، کوئی اوپر سے فاؤنٹین نہیں، لیکن پانی آ رہا کہاں سے ہے؟ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارہ. لوگوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں گویا کہ پتھر ہو گئے ہیں. بلکہ اللہ نے کہا نہیں، پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. کیوں پتھر سے بھی زیادہ سخت؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جن سے نہر پھول اٹھتی ہے، وہ روتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ کرتا ہی نہیں ہے انسان. سبحان اللہ. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک انسان شرک ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی خاموش ہوتا ہے. نبی نے فرمایا ہماری استطاعت ہے تو ہمیں روکنا چاہیے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. اپنے ہاتھ سے روکے. استطاعت نہیں تو زبان سے نہیں، کم از کم دل میں تو برا جانے. اس کی تو ہر ایک انسان کو استطاعت ہے، تبھی ہمارا ایمان باقی ہے. اگر برائی کو دیکھ کر بھی برائی نہیں ہم جان رہے ہیں تو ہمارا ایمان گویا کہ مر چکا ہے. پہاڑ یہ شرک کو برداشت نہیں کرتے. سورۃ مریم کی آیت ہے کہ جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے. لقد جئتم شیئا ادا. ان لوگوں نے بہت بھاری گناہ کیا ہے. تکاد السماوات یتفطرن. اس گناہ کی وجہ سے یعنی شرک کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین بھی پھٹ جائے. اور وتخر الجبال هدا. اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائے. کیوں؟ پہاڑ بھی شرک کو برداشت نہیں کرتا. اگر اللہ نے پہاڑ کو بھی گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت دی ہوتی تو آج جو پہاڑوں پر عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہاڑوں پر ہی بڑی بڑی مزاریں بنائی جاتی ہیں تو پہاڑ بول دیتے. اگر اللہ نے انہیں بولنے کی صلاحیت دی ہوتی کہ میں تو سنبھال نہیں سکتی، زمین پہ چاہے تو چلے جاؤ، کیونکہ یہ زمین یہ پہاڑ سب اللہ کے ہیں. ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اصل پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس پہاڑ کو رکھتے ہوئے
اور جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتلائی وہ یہ کہ ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں ہم مائنورٹی میں رہتے ہیں، غیر مسلم میجورٹی میں رہتے ہیں، تو ہمیں غیر مسلم بھائیوں کو دین اسلام کی طرف بلانا چاہیے. ہم سیدھے انہیں نماز کو نہیں بلا سکتے، انہیں سیدھے ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں تھما سکتے، انہیں اللہ تعالیٰ کا یقین دلائیں تو نہیں مانیں گے. سیدھے ہمارا کوئی معبود ہے وہ یہی سوچیں گے جس طرح ہمارے عقیدے میں ہمارے مذہب میں کچھ نظریات ہیں، وہ عذاب قبر جس طرح ہمارے پاس برحق ہے، ہمارے ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ان کے پاس بھی کئی نظریات ہیں وہ مانتے ہیں. اور جب ہم ان کے سامنے عذاب قبر کی باتیں کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مذہب میں کچھ نظریات ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، بالکل اسی طرح دین اسلام میں بھی کچھ نظریات ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن ہمیں انہیں توحید ربوبیت کے ذریعے یہ پہاڑ یا آسمان یہ زمین اس کا احساس دلاتے ہوئے ہمیں انہیں امید دلانی چاہیے اور انہیں احساس دلانا چاہیے کہ آپ کو مجھے اس ساری دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی ہے. وہ معبود تو ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں پیدا کرنے والا ہے لیکن حقیقی معبود وہ نہیں جانتے. ہماری ذمہ داری اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے. یہ تھی ایک بات. اور دوسری بات وہ یہ کہ جب ہم اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے نکلیں گے یا پھر اتنی استطاعت کے بقدر ہم کریں گے تو ہمیں ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اگر سامنے سے کوئی غیر مسلم کوئی سوال پوچھے تو اس کا جواب دینے کی ہمارے اندر استطاعت ہو تبھی جا کر ہم یہ سب کام کریں. ورنہ جتنا ہمیں معلوم ہے اور جتنا ہمیں یقین ہے کہ ہم صحیح علم اگر وہ پوچھے تو ہم جواب دے سکتے ہیں تو ہم اپنی زبان کھولیں. ورنہ کئی لوگ دین اسلام کی خدمت کے جذبے کے نام پر آتے ہیں، ان سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں دین اسلام سے متعلق، جب وہ جواب نہیں دیتے تو یہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہی ہے اسلام، کہ انہیں اسلام سے متعلق معلوم نہیں. تو جب ہمارے اندر علم ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ورنہ جتنا ہمارے پاس علم ہو بلغوا عنی ولو آیا، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت بھی ہو میری طرف سے تم پہنچاؤ دوسروں کو، یعنی اس سے متعلق علم ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تبھی جا کر ہم اپنی زبان کھولیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخر سانس تک دین اسلام پر باقی رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک توحید پر باقی رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو عظیم ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ نصیب کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.